رسوائی ہے امت کے لیے، سر علی کا حکم ہے اللہ کا جس کو مودت کے لیے، حکم ہے اللہ کا جس کو مودت کے لیے، چن لیا امت نے ان سب کو عداوت کے لیے، سر علی کا سجدہ ہے خالق میں ضربت کے لیے، گھر لٹایا جان تک دے دی ہدایت کے لیے، گھر لٹایا جان تک دے دی ہدایت کے لیے، اور کیا کرتے گناہگاران امت کے لیے، سر علی کا حیدر کرار سے ورثہ ملا ہو لاد کو، حیدر کرار سے ورثہ ملا اولاد کو، ہو گئی قسم شہادت ہر امامت کے لیے، سر علی کا سجدہ ہے خالق میں ضربت کے لیے، گھر میں خالق کے امیر المومنین کا قتل ہو، گھر میں خالق کے امیر المومنین کا قتل ہو، مسجد کوفہ بنی تھی اس قیامت کے لیے، سر علی کا سجدہ خالق میں ضربت کے لیے، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمود بھائی سے ملتمس ہوں، نہیں لائے جی، آصف بھائی بسم اللہ، برائے خوشنودی قائم آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ صلوات۔ جس کے صدقے خدا کو خدائی جھکے، یا علی تیرے سجدے کی کیا بات ہے، جس کے صدقے خدا کو خدائی جھکے، یا علی تیرے سجدے کی کیا بات ہے، جس پہ نازل ہوئے ہیں حسین و حسن، فاطمہ کے مصلی کی کیا بات ہے، جس پہ نازل ہوئے ہیں حسین و حسن، فاطمہ کے مصلی کی کیا بات ہے، بیٹھا پشت محمد پہ اس راز سے، جیسے سجدے کا مالک ہی شبیر ہے، یوں رسالت کو سجدے سے اٹھنے نہ دے، مصطفیٰ کے نواسے کی کیا بات ہے،
مرتجد سے بھی آگے علم دیکھ کر خلد میں یہ نبی نے علی سے کہا، میرے بیٹے کا سالار ہے حشر تک، یا علی تیرے بیٹے کی کیا بات ہے؟ سیدہ کے حلالی نمک خار پر خلد واجب ہے شہ کے عزادار پر، جو ہے خود فاطمہ کی دعا کا صلہ، اس عزا کے عقیدے کی کیا بات ہے؟ صلوات۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ شب ضربت ہے، آؤ غم منائیں، علی کی ستمگار کی تلوار نے زخمی کیا حیدر کو، ستمگار کی تلوار نے زخمی کیا حیدر کو، دو پارا کر دیا ہے، دو پارا کر دیا ہے مولا کے پاک سر کو، ستمگار کی تلوار نے زخمی کیا حیدر کو، آ جاؤ مصلی پہ نمازی ہیں منتظر، آ جاؤ مصلی پہ نمازی ہیں منتظر، پوری کرو نماز کہا شہ نے تھا پسر کو، ستمگار کی تلوار نے زخمی کیا حیدر کو، بابا بابا تڑپ رہے ہیں، جاری ہے عبادت، بابا تڑپ رہے ہیں، جاری ہے عبادت، پہلا ہے امتحان امامت کا یہ شبر کو، ستمگار کی تلوار نے زخمی کیا حیدر کو، لے آئے زخمی بابا گھر میں علی کے بیٹے، لے آئے زخمی بابا گھر میں علی کے بیٹے، روئے تڑپ کے مولا، روئے تڑپ کے مولا، جب دیکھا ہے دختر کو،
ستمگار کی تلوار نے زخمی کیا حیدر کو بستر پہ جب لٹایا سب بیٹیاں روتی تھیں بستر پہ جب لٹایا سب بیٹیاں روتی تھیں چہرے کا خون ہائے چہرے کا خون ہائے تر کر گیا بستر کو ستمگار کی تلوار نے زخمی کیا حیدر کو اصحاب علی مولا کے گریا بلند تھا اصحاب علی مولا کا گریا بلند تھا مغموم ضیاء نے مغموم ضیاء نے کیا شیعوں کے گھر گھر کو ستمگار کی تلوار نے زخمی کیا حیدر کو دو پارا کر دیا ہے مولا کے پاک سر کو ستمگار بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتی ہیں زینب سدائیں ہائے اے بابا میرے دیتی ہے زینب سدائیں ہائے اے بابا میرے آ کے سینے سے لگائیں ہائے اے بابا میرے آ کے سینے سے لگائیں ہائے اے بابا میرے دیتی ہیں زینب صدائیں ہائے اے بابا میرے کمسنی میں داغ کیسا مل گیا حسنین کو کمسنی میں داغ کیسا مل گیا حسنین کو ہے یتیموں کی صدائیں ہائے اے بابا میرے دیتی ہے زینب صدائیں ہائے اے بابا میرے ماں نہیں بابا نہیں کیسے جیے بتلائیے ماں نہیں بابا نہیں کیسے جیے بتلائیے حال دل کس کو سنائے ہائے اے بابا میرے آ کے سینے سے لگائے ہائے اے بابا میرے دیتی ہیں زینب صدائیں ہائے اے بابا میرے کوفہ ویرا ہو گیا اور گھر بھی سنساں ہو گیا کوفہ ویرا ہو گیا اور گھر بھی سنساں ہو گیا
سوگواروں کی صدائیں ہائے اے بابا میرے، آ کے سینے سے لگائیں ہائے اے بابا میرے، دیتی ہے زینب صدائیں ہائے اے بابا میرے۔ گھر میں زہرا کے صفے ماتم بچھی رمضان میں، گھر میں زہرا کے صفے ماتم بچھی رمضان میں، روزے داروں کی صدائیں ہائے اے بابا میرے، آ کے سینے سے لگائیں ہائے اے بابا میرے، لے چلو میاں تو قائم تھا قیامت کا سما، لے چلے میاں تو قائم تھا قیامت کا سما، تھی جنازے پر صدائیں ہائے اے بابا میرے، آ کے سینے سے لگائیں ہائے اے بابا میرے، دیتی ہیں زینب صدائیں ہائے اے بابا میرے۔ صلوات اور محمد و آل محمد صلوات محمد و آل زندہ آباد مردہ آباد، اللہم صلی علی محمد و علی کا نام جہاں میرے لب پہ آیا ہے، علی کا نام جہاں میرے لب پہ آیا ہے، وہیں غرور زمانہ نے سر جھکایا ہے، وہیں غرور زمانہ نے سر جھکایا ہے، اور کبھی جو وقت کسی پر پڑا زمانے میں، کبھی جو وقت کسی پر پڑا زمانے میں، تو علی کا نام ہی مشکل میں کام آیا ہے۔ ارے کبھی جو وقت کسی پر پڑا زمانے میں، تو علی کا نام ہی مشکل میں کام آیا ہے۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد سلام کے چند انشاءاللہ ایک مرتبہ باواد بنا صلوات
ارے آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے۔ ارے آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے۔ ارے کاندھوں پہ اٹھائے یوں بیٹے لائے لگتا ہے جنازہ ہے۔ آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے۔ رے کاندھوں پہ اٹھائے یوں بیٹے لائے لگتا ہے جنازہ ہے۔ آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے۔ اور مشکل سے سفر یہ طے کیا جاری ہے لہو کا دریا۔ مشکل سے سفر یہ طے کیا جاری ہے لہو کا دریا۔ مسجد سے گھر تک ہر ایک قدم پر بیٹوں نے سنبھالا ہے۔ آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے۔ ارے آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے۔ اور حالت ہی عجب ہے بابا کی پہچاننا مشکل ہوگا۔ حالت ہی عجب ہے بابا کی پہچاننا مشکل ہوگا۔ زہرا کی غریبی یاد آئے گی بی بی تر خون میں چہرہ ہے۔ ارے آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے۔ ارے آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے۔ اور جراح سے حجرے کے باہر جب حال حسن نے پوچھا، جراح سے حجرے کے باہر جب حال حسن نے پوچھا، وہ رو کے پکارا مشکل ہوا جینا، یہ زخم ہی ایسا ہے۔ ارے آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے۔ ارے آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے۔ اور اب شام غریباں میں تم کو یہ چہرہ نظر آئے گا، اور اب شام غریباں میں تم کو یہ چہرہ نظر آئے گا۔ ارے احسانی ہے زہرا کچھ روز کا مہمان، اب آپ کا بابا ہے۔ ارے آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا
گھر لوٹ کے آیا ہے. ارے آ دیکھ لے زینب ارے تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے. اور یہ شان ہلا کر کہتی ہے عباس جری کی مادر. یہ شان ہلا کر کہتی ہے عباس جری کی مادر. ارے بی بی اٹھ جاؤ اشکوں کو چھپاؤ ارے بابا نے بلایا ہے. ارے آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے. ارے آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے. اور ایک روز اکیلے آنا گئے اس شہر میں تجھ کو بی بی. ایک روز اکیلے آنا گئے اس شہر میں تجھ کو بی بی. کیا ہوگا نہ جانے شہزادی ابھی سے بدلا ہوا کوفہ ہے. آ دیکھ لے زینب ارے تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے. ارے آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے. ارے کاندھوں پہ اٹھائے یوں بیٹے لائے لگتا ہے جنازہ ہے. آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے. پر محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد وآل فاتحہ. مرثیے کے 3-4 سے پہلے آج کی افطاری کا جنہوں نے انتظام کیا تھا ان کے مرحومی کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اور محمد و آل محمد باوت بلند صلوات. صلی اللہ اے روزہ داروں آہو بکا کے یہ روز ہیں. اے روزہ داروں آہو بکا کے یہ روز. ارے سادات پر نزول بلا کے یہ روز سرتاج اوصیاء کی عزا کے یہ روز. ارے تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز. تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز. ارے زخمی ہوا امام تمہارا نماز. ارے ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز. ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز. ارے ماہ مبارک رمضان اور خدا تڑکا وہ نور کا وہ شب قدر کی.
اور پیش خدا وہ سجدے میں شیر خدا، اور غائے تیغ ظلم کی ضربت وہ فرق، اور غائے تیغ ظلم کی ضربت وہ فرق، ارے فوار خون کے زخم جبیں سے بہار، سجدے میں آپ ربی الاعلیٰ کہا، سجدے میں آپ ربی الاعلیٰ کہا، اور دوڑے یہ کہہ کے جانب مسجد وہ نے، ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی ہے، ارے ماتھے پہ خون باپ کا مل کر کہیں، ارے ہے اٹھایا قبلہ کعبہ پہ کے، ہے اٹھایا قبلہ کعبہ پہ کے، ارے رلوایا نانا جان کو دارالسلام، ارے بن باپ کا کیا غم ماہ سیاہ، ارے بن باپ کا کیا ہمیں ماہ سیاہ، ارے باندھا حسن نے زخم سر شاہ زر، بولے علی کے اور کسو درد غیر، اور شبر نے جب کسا تو پیا کیا پھر وہی شبر نے جب کسا تو کیا پھر وہی، پھر چست باندھ کر یہ پکارا وہ خود، پھر چست باندھ کر وہ پکارا وہ خود، اب درد کیسا ہے اسد الجلال، ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا وہی حال، ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا وہی حال، ارے پہنچا جو لاش شہ مرداں قریب، بے ساختہ نکل پڑی زینب رنگ، ارے بعد اس کے یوں ہی آئی تھی اکبر کی لاش، ارے یہ واقعہ تھا باپ کا وہ رحلتے، یہ واقعہ تھا باپ کا وہ رحلتے، ارے رکھ رکھ کے ہاتھ آنکھوں پہ سب خلق غیر، ارے پھیلا کے ہاتھ لاش سے زینب لے پئی، پھیلا کے ہاتھ لاش سے زینب لے گئی، اے روزداروں آہو پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو۔ یا ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، آج کے جو آپ کی افطاری کا اہتمام کیا ہمارے عابد زید صاحب اور عذرا باجی کے مرحومین کے لیے، بسم اللہ۔
ایک باز بندن صلوات میں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وادنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد مولا کائنات صلوات اللہ وسلم علیہ پر ظاہر ہے وہ روایت یقیناً آپ سب نے بچپنے سے سنی ہے کہ سرور کائنات معراج پر جاتے ہوئے جب 7ویں آسمان سے گزر رہے تھے تو اونٹوں کی قطار جا رہی تھی اور لدے ہوئے پوچھا جبریل یہ اونٹ کہاں جا رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ تو مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اتنا پتا ہے کہ میری تخلیق کو نورانی ظاہر ہے آپ کی تخلیق کے بعد جو فرشتوں کی تخلیق ہوئی ہے میری تخلیق کو تقریباً یعنی ہمارے حساب سے عربی کو اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے تو 10 بلین سال ہو گئے ہیں میں نے جب سے دیکھا یہ اونٹوں کی قطار جا رہی ہے اور خدا سے پوچھا تو یہ جاتی رہے گی اس کا کوئی اختتام نہیں ہے اس کے اوپر کیا لدا ہوا ہے کہا فضائل علی یہ روایت صرف شیعوں نے نہیں نقل کی ہے سنی حوالے دیتا ہوں آپ نوٹ کیجئے گا بہت سے سنی علماء نے بھی اس روایت کو نقل کیا ان میں سے ایک عبید اللہ امرتسری ہیں ارجح المطالب فی فضائل علی ابن ابی طالب اسی طرح سے اس روایت کو مفتی قسطنطنیہ سلیمان ابن ابراہیم قندوزی حنفی نے نقل کیا ہے البتہ میں نے امام نسائی کتاب امام علی ابن ابی طالب خصائص امام علی ابی طالب میں یہ روایت نہیں دیکھی جو کہ مولا کائنات کے بارے میں انہوں نے 50 روایت کو نقل کیا اس میں یہ روایت نہیں ہے اور اسی طرح سے حاکم نشاپوری نے مستدرک علی الصحیحین کے نام سے جو انہوں نے دونوں مسلم اور بخاری کو جمع کیا ہے اس میں یہ روایت نہیں ملی مگر ایک یا دو کتابوں میں نہ ملنے کے معنی یہ نہیں کہ اس کا وجود نہیں ہے اس کے برعکس بہت سے علماء نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور آج میں نے جیسا کہ کل عرض کیا تھا مولا کائنات کے بارے میں مسلسل ہم بچپنے سے بلکہ رحم مادر سے بلکہ اس سے پہلے عالم زر سے ہم سنتے آ رہے ہیں عالم زر سے ہم سنتے آ رہے ہیں جہاں ہم سے ہمارے ذرات کو نکال کے پروردگار عالم نے ہم سے عہد لیا
अपनी रुबूबियत, ख़ातमुल अंबिया की नबूवत, अली और औलाद अली की विलायत का। उस वक्त से हमेशा, चूँकि कुरान करीम की बाज़ आयात इस मौजू की तरफ बिल्कुल सराहत से कहते हैं कि कल को ये नहीं कहना हमें नहीं पता था, हमने तो तुम्हें आलम ज़र ही में बताया था। इस तरह की इस इन्वान की आयत ख़ासतौर से सूरह बारका आराफ में इस तरह की आयत कुरान करीम की किनायतन, इशारतन, सराहतन मिलती हैं कि हम इस वजूद से पहले भी हमारा एक वजूद था और उस वजूद में भी हम साहिब अक्ल व शूर थे, उसमें हमसे आहद लिया गया था। तो आइए एक दफ़ा मैं, आप, एक खतीब, एक आलिम, एक मुझ जैसा बहुत ज़्यादा बड़ा आलिम होगा मगर होगा मुझ जैसा, यानी क्या मतलब, यानी सिफात बशरी से मुत्तसिफ होगा वो कितना भी बड़ा आलिम। क्यों न हम खुद नूर को नूर से समझे, खुद हम नूर को नूर ही की ज़बान से सुने। आइए मैं इब्तिदाअन आज की गुफ्तगू की इब्तिदा के लिए आपकी खिदमत में पेश करूं। आप ये अरबी इबारतें पढ़ते हैं तो हमारी मुश्किल ये है कि हम अरबी समझते नहीं। अगर हम सब अरबी समझते होते तो जो भी मुक़स्सिर मिंबर पर जाता है एक मोमिन वहीं से जूती मारता, वो तरजा मिंबर तेरे हक में नहीं। वो इमाम हसन मुज्तबा की सीरत पर अमल करता कि दामन पकड़ के कहा मेरे जद का मिंबर है जिस पर तू बैठा, क्यों नजिस कर रहा, उतर जा। नाअहल को मिंबर से उतारना इमाम हसन मुज्तबा की सीरत है, सुन्नत है। और इसी तरह से मौला हुसैन सलामुल्लाह अलैह ने, बाद में मौला हुसैन सलामुल्लाह अलैह ने उमर का दामन पकड़ लिया, उतर जा, कहाँ बैठा तू और मेरे नाना का, उर्दू में कहते हैं ये मुंह, और खैर उसका मुंह ही अजीब था। बहरहाल तो मैं आपसे अर्ज करूं कि आइए मैं ज़ियारत के सिलसिले में, फ़लसफ़ा ज़ियारत आपको देखना है तो सूरह साफ़ात देखिए। सलामुन अला नूह फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलाम व सलामुन अलल मुरसलीन। एक एक नबी और फिर जामे तौर पर सारे अनबिया और मुरसलीन पर सलाम भेजता है ये सूरह साफ़ात। क्यों खुदा सलाम भेजता है इस पर 10 दफ़ा आप सुन चुके हैं। जिन जिन अनबिया पर सलाम भेजता है और सारे मुरसलीन पर, ये वही अनबिया हैं जो मेरे आपके आका हुसैन के दर अक़दस पर खड़े होकर सब सलाम भेजते हैं। जिन पर खुदा सलाम भेजता है वही मौला हुसैन पर सलाम भेजने के लिए हाजिर होते हैं। आइए मैं मौलाए कायनात के सिलसिले में आज की गुफ्तगू में कुरान करीम और नातिक़ कुरान, कुरान मेरे सामने है कुरान, चूँकि ये खुला हुआ है मुझे रिवायत पेश करने के लिए, वो ज़ियारत पेश करने के लिए। एक मोमिन ने दरख्वास्त की, शेख सदूक ने मल्ला याजुल फ़क़ीह और उयून में अब्दुल्ला नक़ी से रिवायत की है कि उसने कहा कि मैंने जनाब इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की कि फ़र्ज़ंद रसूल, मुझे एक ऐसी बलागत और फसाहत और कामिल ज़ियारत तालीम दीजिए कि जब मैं आप में से जिसकी ज़ियारत करना चाहूँ उसे पढ़ूँ, यानी जिस इमाम की ज़ियारत को जाऊँ उसे हर जगह पढ़ सकूँ। तो आपने फरमाया कि जब तुम किसी इमाम की दरगाह पर पहुँचो तो गुस्ल की हालत में जाओ, गुस्ल करके जाओ, और जब दरवाजे पर पहुँचो तो ये पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। और जब हरम में दाखिल हो और कब्र मुबारक को देखो तो ठहर जाओ और 30 दफ़ा अल्लाहु अकबर कहे। इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते हुए बहुत बावकार और सुकून क़ल्ब और आरामी जिस्म के साथ आगे चले और फिर थोड़ा सा आगे जाकर ठहर जा। और 30 दफ़ा, यहाँ 30 दफ़ा लिखा है इसमें मफाती में, मगर जो रिवायत कोई 5-6 रिवायत मेरी नज़र से गुजरी हैं वो 30 के बजाय 34 है। बहरहाल जो भी रिवायत सही हो, तो इरशाद होता है कि 30 दफ़ा अल्लाहु अकबर कहे, इसके बाद कब्र मुबारक के नज़दीक पहुँचकर 40 दफ़ा अल्लाहु अकबर कहे। मुमकिन है जैसा कि मजलिसी ने फरमाया कि इस तरह की 100 दफ़ा अल्लाहु अकबर से गरज हो, ये हो कि लोग
غلو اور اہل بیت کے غیر یعنی اہل بیت کے سلسلے میں غلو نہ کرنے پائیں، غلو کی طرف مائل نہ ہوں، اور وہ لوگ ان بزرگواروں کی زیارت جیسی عبادت کرنے سے غلو میں مبتلا نہ ہو جائیں، یا وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی سے غافل نہ ہو جائیں۔ اسی واسطے انہیں اس حالت میں تکبیر کا حکم ہوا ہے تاکہ توحید اور عظمت الہی انہیں اس حالت میں یاد دلائی جائے۔ اور مگر میں حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب لے کر آیا ہوں، یہ میرے سامنے یہ کھلی ہوئی ہے، مصباح الہدایہ، اس میں عرض کروں گا چونکہ شیخ عباس قمی کے ان جملوں سے آغا کو اختلاف ہے اور مترجم کے ان جملوں سے بھی آغا کو اختلاف ہے۔ غلو یعنی اللہ اکبر، انہوں نے امکان ظاہر کیا کہ شاید کہیں غلو نہ ہونے پائے، غلو سے روکنے کی خاطر یہ تکبیر کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو غلو یعنی اگر کسی کو امام کی معرفت ہو تو جسے امام کی معرفت ہو وہ خدا شناس ہوئے بغیر علی شناس ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے جو علی شناس ہو وہ غلو کرے؟ غلو کے کیا معنی ہیں اس پر میں نے گزشتہ سال جب میں نیو جرسی میں تھا تو غلو پر پوری میری ایک تقریر ہے۔ سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں یہ لفظ آیا ہے عیسائیوں کے سلسلے میں، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہیں کرو۔ اس کے بعد غلو کی تعریف خود قرآن کریم کہتا ہے۔ غلو کی کیا تعریف ہے؟ کہ کسی کو خدا کا بیٹا کہنا، یا کسی کو خدا کی جگہ پر خدا ماننا۔ تو نہ کوئی علی کا ماننے والا نہ مولا کائنات کو خدا کہتا ہے اور نہ خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ کیا کہتا؟ صفات خدا، صفات خدا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ صفات نہ ہو تو اس کی ذات بھی غیب، صفات بھی غیب، کیسے شناخت ہو؟ اس لیے اس نے صفات ہی کو بشر کی صورت دے کر اپنی صفات کو بھیجا جن کا نام علی و محمد ہے۔ تو صفات ذات کا نام علی و محمد ہے۔ یہ مظہر صفات ہیں، مظہر ذات بھی ہیں، مظہر صفات بھی ہیں۔ یہ میں ان کی عبارت پڑھ دوں گا مگر ان کی عبارت یہ معاف کیجئے گا یعنی عوام کے لیے نہیں ہے، مگر بعض اوقات میری مجبوری یہ ہے کہ جو نادان دوست ہیں وہ بہت زیادہ غلو کا بہانہ لے کے، غلو کو بہانہ بنا کر کیا کرتے ہیں؟ مولا کائنات کے فضائل سے انکار کرتے ہیں۔ اور مومنین کو صحیح معنوں میں جو فضائل قرآن نے بتائے، جو قرآن نے بتائے، جو خدا نے بتائے، وہ فضائل نہیں بتانا چاہتے۔ وہ پوری تفسیر آپ سنتے رہتے ہیں، تفسیر البرہان فی تفسیر القرآن، کیا انہوں نے اپنی جیب سے لکھی ہے؟ میں اسی لیے چونکہ میری گفتگو ان مقصرین کے لیے زیادہ تر ہوتی ہے اس لیے میں کتاب کی عبارت پڑھتا ہوں۔ اس کے باوجود عبارت جب انٹرنیٹ پر دیا اور ان تک پہنچی تب ان کی زبانیں بند ہوگی، ورنہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اسلام آباد اور لاہور سے آیا تھا، ہمیں قبول نہیں ہے۔ میں نے کہا تجھے تو صرف یزید ہی قبول ہے، تو میں کیا کروں؟ تجھے یزید قبول ہے، خاندان پورا مل کے یزید کا دفاع کرتا ہے، یزید کی وکالت کرتا ہے، کہتے ہو حسین کے نام پر، تجھے یزید قبول ہے تو میں کیا کروں؟ میں آپ سے عرض کروں جب دیا یعنی اللہ، رب، الہ یہ ذات مقدس کے نام ہیں، مگر ان ناموں کو خود خدا نے کہاں کہاں اپنی حجتوں کے لیے استعمال کیا۔ وہ پورا ایک باب ہے، پورا ایک باب ہے۔ جب انٹرنیٹ پر دیا اب خاموش ہیں۔ اے بندے خدا جب تجھ میں علم نہیں ہے تجھ سے کس نے کہا تجھے مناظرہ کرنے کے لیے؟ کس نے کہا تجھ سے بات کرنے کے لیے؟ خیر اب آئیے ان ساری باتوں کو چھوڑیے، خود امام کو امام سے سمجھ لیجئے، امام کو امام سے سمجھ لیجئے۔ امام صادق صلی اللہ علیہ مولا کائنات کی زری پر کھڑے ہیں، صفوان جمال کو کوفے سے لے کے گئے ہیں اور حکم دیا کہ لکھ لو، میرا ایک ایک جملہ لکھو۔ اور یہ زیارت وہ نہیں ہے جو حضرت روانی سے پڑھے جا رہے ہو، وہ ڈبویا قلم کو اور قلم کو دبو کے لکھا اور کتنی جملے نکل، نہیں، حضرت رک رک کے لکھواتے جا رہے ہیں، اس زیارت کو لکھواتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہ زیارت چونکہ اس نے درخواست کی ہے تو اب حضرت نے اس کو حکم دیا میں بولتا جاؤں گا تم لکھتے جاؤ۔ تو حضرت نے یہ زیارت امام علی النقی سلام اللہ علیہ نے لکھوائی۔ دو چیزیں ایسی مستند ہیں
کہ ان کی سند میں کسی خارجی نے بھی اعتراض نہیں کیا. کون سی؟ ایک صحیفہ سجادیہ خود امام سجاد سلام اللہ علیہ کے دست مبارک کی لکھی ہوئی, 2 زیارت جامعہ جو خود امام علی نقی سلام اللہ علیہ نے لکھوایا ہے, اور باقی نہج البلاغہ درست ہے کہ خطبہ حضرت کے ہیں, مگر لکھنے والوں نے لکھا ہے, مکمل نہیں لکھا ہے. یہاں مکمل لکھوایا ہے, چونکہ اس نے درخواست کی میں جس معصوم کے در پر جاؤں میں وہ زیارت پڑھ لوں, وہ اس معصوم کی مناسبت سے, اس کی عظمت سے, اس کی معرفت کے مطابق, اس کی عظمت کے مطابق مجھے زیارت لکھوا دیجئے گا. تو جب اس نے درخواست کی تو اب آپ دیکھیے آپ سمجھ گئے درخواست کیا ہے. میں جب بھی کسی امام کے دروازے پر جاؤں تو ایسی زیارت ہو جو ان کے, بولیے, شایع نشان, بڑی نوازی سے گزر, ان کے شایع نشان. اب جب معصوم لکھوائے گا ان کے شایع نشان, تو پھر یہ معصوم ہی کے بیان کردہ فضائل ہوں گے معصوم کے فضائل کو معصوم نے بیان کیا. اب یہاں اگر کوئی اعتراض کرے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں بھی کیا کر سکتے ہیں؟ اگر خون اس کو حق قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اب آپ ایک باوجہ بلند صلوات کیجیے. صلوات. امام کی اس طرح سے زیارت پڑھیے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ, یہ وہ جملے ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں. ومختلف الملائکہ ومہبت الوحی ومعدن الرحمہ وخزان العلم ومنتہى الحلم واصول الکرم وقادت الامم واولیاء النعم واولیاء النعم, کائنات میں نعمتوں کے تقسیم کرنے والے ولی, آپ پر سلام ہو. اولیاء النعم وعناصر الابرار ودعائم الاخیار وساست العباد وارکان البلاد وابواب الایمان وامناء الرحمن وسلالة النبیین وصفت المرسلین وعطرت خیرت رب العالمین ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجج والكهف الورى ورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محال معرفة الله. مجھے بس اسی پر گفتگو کرنی. سلام ہو آپ پر اے مقام معرفت ذات وحدہ لا شریک. سلام ہو آپ پر اے مقام معرفت ذات وحدہ لا شریک. کیا مطلب ہے؟ پھر سے دہراتا ہوں چونکہ باہر جا رہی, آج نہیں تو کل. السلام علی محال معرفت اللہ, اللہ کی معرفت کے محل, اللہ کی معرفت کا مقام, اللہ کے معرفت کے مسکن, اللہ کے یعنی معرفت اگر اللہ کی کسی کو مل سکتی ہے تو کہاں سے؟ یہیں سے. اللہ کی شناسائی خدا نے کیوں خلق کیا ہے انس و جن کو؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, سورہ زاریات. میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر میری عبادت کے لیے. عبادت شناسائی معرفت کے بغیر نہیں ہے. اس کی معرفت وہ انسین ہے. جب ذات انسین ہے تو صفات بھی انسین ہے. ذات کا تعلق, صفات کا تعلق ذات سے. ذات انسین ہے. مجھے کیا پتہ جس ذات کو میں مانتا ہوں, رحمت کے بارے میں, سلامت کے بارے میں, عزت کے بارے میں, رزق کے بارے میں, قدیم ہونے کے بارے میں, مجھے کیا پتہ. مگر جیسے ذات پردے غیب پہ ہے, ذات کے ساتھ اس کی صفات بھی پردے غیب پہ. اگر وہ اپنی ذات اور اپنی صفات کو دکھانا چاہے تو کیا کرے؟ بس آپ فیصلہ کریں. اپنی ذات کو وہ پہچانوانا چاہتا ہے, ٹھیک, صفات کے ذریعے ذات کا ظہور ہوگا. صفات کے ذریعے ذات کا ظہور ہوگا. آپ گزر رہے ہیں, دیکھا اوپر پہاڑ سے چشمہ نکل رہا.
آپ اس چشمے کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ کہیں پیچھے کہیں پر پانی کا خزانہ ہے جہاں سے یہ چشمہ آ رہا، درست ہے؟ تو چشمہ ثبوت ہے، جس مخزن میں پانی ہے اس خزانے کے وجود کا ثبوت ہے چشمہ، درست ہے؟ ذات مقدس خزانہ ہے، اس خزانے کا ثبوت کیا ہے؟ اس خزانے کی دلیل کیا ہے؟ اس خزانے کے پر وجود کیا ہے؟ میں کس طرح سے میں اس کے وجود کو مانوں، کیسے تسلیم کروں، کس طرح سے؟ چونکہ اب آپ آئیے، چشمہ کیا جہاں سے چلا تھا کیا اس پانی سے مختلف ہے؟ بس قسم خدا کی، بس پانی جو اصل مرکز سے چلا تھا، کیا یہ نکلنے والا پانی اور اصل مرکز میں جو پانی ہے یہ دونوں میں کوئی اختلاف ہے؟ بولیے بولیے بولیے، بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو بات ختم ہو گئی۔ ذات کا ثبوت صفت تھی، صفت کا ثبوت یہ تھا کہ صفت بہہ رہی تھی، اس بہتی ہوئی صفت نے موجود ذات پر کو ثابت کیا کہ کہیں اس کی ذات موجود ہے، وہاں سے یہ پانی چلا ہے، درست ہے؟ تو ذات مقدس پردے غیب میں، یہی کہتے ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، وہ غیب الغیوب محجب الحجاب ہے، حجابوں کے پیچھے۔ پھر جب 70,000 حجاب پھاڑ کے کون جا کے اس کی ذات مقدس کو تلاش کرو؟ کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ کس طرح سے؟ تو اب جب وہ چشمہ نکلتا ہے معدن سے، وہ چشمے کا ہر قطرہ اپنے وجود کی دلیل ہے۔ تو جس طرح سے چشمہ اپنے معدن کی دلیل ہے، اس نور الہی سے نکلنے والے انوار نہ اس نور سے الگ ہیں، نہ وہ نور ہیں، نہ وہ نور سے الگ ہیں اسی نور۔ یہ دیکھیے، میں پھر سے وضاحت کروں، یہ دیکھیے، محال معرفت اللہ، معرفت، مقام معرفت پر میرا سلام ہو۔ مقام معرفت پر آپ پانی کی تلاش میں تھے، دیکھا پانی قطرہ قطرہ آ رہا، تلاش کرتے گئے تو اصل مبدا تک پہنچ گئے، وہاں تو بہت بڑا پورا کا پورا دریا ہے، تو آپ کو دریا تک پہنچانے والا قطرہ تھا، درست ہے؟ مگر کیا یہ قطرہ الگ، وہ دریا الگ ہے؟ اسی دریا کے حصے کا نام قطرہ ہے میرے عزیز۔ دریا میں جتنی صفات ہے وہ اس قطرے میں موجود ہیں، سوائے اس کے کہ بس یہ کم ہے، وہ زیادہ ہے۔ یہی ہے۔ آئیے، محال معرفت اللہ ومساکن برکت اللہ، اللہ کی برکتوں کا مسکن، جہاں اللہ کی برکتیں آ کے سکونت اختیار کریں۔ ومعادن حکمت اللہ، حکمت الہی کی کان، معدن۔ وحفظت سر اللہ، اللہ کے راز کی حفاظت کرنے والے۔ میں اصل میں ایک جملے کی طرف آ رہا ہوں، اس کے لیے میں راہ ہموار کرتا ہوں، چونکہ معصوم کے جملے ہیں، اس لیے اب کوئی اعتراض بھی کرے تو پھر بہرحال کر لے، ہمت کرے۔ مولا کائنات پر اعتراض کرتے تھے، کر لے، امام علی نقی سلام اللہ علیہ پر۔ اچھا، جس کو عربی نہیں آتی ہے، یہ مفاتی اتفاق سے یہ زیارت اردو میں مفاتی کا ترجمہ بھی ملتا، ترجمہ دیکھ لے، اور اتفاق سے ترجمہ بھی ان لوگوں نے کیا ہے جو تقریباً ولایتی گروپ سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، مگر ترجمہ صحیح کیا۔ وحملت کتاب اللہ وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته، السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله۔ سلام ہو ان پر جو اللہ کے مرضات کی دلیل ہیں۔ کیا مطلب؟ دیکھیے، ہم نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں میری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ روزے رکھا، نہیں پتہ یہ روزے قبول ہوئے نہیں، درست ہے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہم کون ہیں فیصلہ کرنے والے؟ عمل تھا، انجام دیا،
نتیجے کیا ہے وہ جب پیپر قیامت میں ملے گا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ روزے قبول ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے. زندگی میں کیا اس نے کوئی ایسا انتظام نہیں کیا کہ میں معلوم کروں میرا اعمال قبول ہوتے ہیں یا نہیں؟ اے بندگان خدا، اے بندگان خدا، یقین جانیے اب میں ایک بات آپ کو یہاں تک پہنچ کے اس زیارت کو ایک طرف رکھ کے ایک صلوات بھیجیے گا، ایک نعرہ بھی لگا دیجیے گا. دیکھیے اب میں انتہائی نازک ترین راہ سے آپ کو گزار رہا ہوں، غور کیجیے گا. یہ میرے ہاتھ میں ہے 500 آیا، یہ لکھا ہوا 500 آیا نزلت فی امیر المؤمنین، 500 آیتیں جو صرف مولائے کائنات کی شان میں اتری ہیں. ٹھیک، آئیے یہ کتاب میرے ہاتھ میں. اب آپ جس مرحلے سے گزرے، قال حضرت کا ابتداء خلق آل محمد علیہ السلام، سرور کائنات اور ان کا آل پاک کی خلقت کی ابتداء، وانوارهم العرشیہ، وقد ورد فی ابتداء خلقهم الکریم نبأ عظیم لا يحمل الا من عنده القلب السلیم، سوائے اس کے جس کا قلب بیماریوں سے پاک ہو، نجاستوں سے صاف ہو، اس کے سوا کوئی اس کو نہیں جان سکتا، سوائے اس قلب سلیم کے کوئی اس کو نہیں سمجھ سکتا. والدین القوی، رواہ الشیخ ابو جعفر الطوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ابو جعفر الطوسی رضوان اللہ تعالیٰ نے یہ روایت نقل کی فی قولہ تعالیٰ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، سورہ شعراء کی آیت ہے. اے میرے حبیب، ہر سجدہ کرنے والوں کے میں آپ منقلب ہوتے رہے، ہر سجدہ کرنے والوں سے انتقال کرتے رہے، منتقل ہوتے رہے. وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ سورہ شعراء کی آیت ہے. تو اس کی تفسیر بیان کی. کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے تقلبک فی الساجدین؟ ارشاد ہوتا ہے مرفوع الی الفضل ابن شازان عن جابر ابن یزید عن الامام العالم موسیٰ بن جعفر الکاظم صلوات اللہ السلام علیہ قال ان اللہ سبحانہ وتعالی خلق نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من نور ابتدأ من نور عظمتہ و جلالہ. پروردگار عالم نے اپنے نور جلال و عظمت سے جدا کیا کس کو؟ نور محمد کو. نور محمد کو جلال. وہو نور لاہوتیہ، یہ نور عرشی فرشی ملکی نہیں تھا، لاہوتی تھا. نور لاہوتیہ الذی یبدأ منہ تجلی بہ لموسیٰ ابن عمران فی طور سینا، یہ وہی نور تھا جس نے تجلی کی موسیٰ پر کوہ طور پر. فما استقر ولا تاخر رؤیتہ، موسیٰ اس نور کو نہ دیکھ سکے، کھڑے بھی نہیں رہ سکے، بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑے. رؤیتہ ولا ثبت لہ حتی خر صائقا مغشیا علیہ، بے ہوش ہو کے گر پڑے، بے ہوش ہو مغشیا علیہ، غشی طاری ہوئی اور موسیٰ گر پڑے. ایک اولو العظم پیغمبر اس نور جلال و جمال محمدی کو دیکھ کر گر پڑے، بے ہوش ہوئے. مغشیا علیہ ما کان ذالک النور غیرہما کما قال، یہ سوائے نور محمد اور نور علی کے کوئی نہیں تھا. نورہما، چونکہ نور ایک چلا آ رہا تھا حضرت عبد المطلب تک، ایک چلا، اس دونوں نور کے علاوہ کوئی نہیں تھا. ما خلقت انا وعلی من جنب اللہ. یہ دیکھیے یہ روایت، ہم پروردگار عالم نے ہم کو، میں اور علی کو اپنے پہلو سے خلق کیا. قرآن کریم کی آیت ہے جنب اللہ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے. یہ جنب اللہ، اللہ کا پہلو. کیا مطلب؟ یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، قیامت کے دن وائے ہو مجھ پر جنب اللہ کے پاس ہوتے ہوئے میں نے جو ظلم و ستم کیا ہے. یہ جنب اللہ کون تھا جس کے پاس ہوتے ہوئے؟ یہ کون ظالم و خبیث تھا جس نے ظلم و ستم کیا اور قیامت کے دن کہے گا یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، جنب اللہ میں ہوتے ہوئے جو میں نے تفرید کی، جو میں نے ظلم و ستم کیا، وائے ہو مجھ پر. یہ ہے کون؟ یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، علی ما فرطت فی جنب اللہ. یہ صریح قرآن کریم کی آیت ہے. اے بندے خدا کون ہے؟ یا تو مجسم مان یا مان جا کہ
پہلو یا خدا ہے کوئی جس کو خود خدا نے پہلو یا خدا کہا، خود خدا نے جنب اللہ کہا، میں نے نہیں، خطیب نے نہیں، کسی عالم نے نہیں، قرآن کریم نے جنب اللہ۔ اب آئیے ارشاد ہوتا ہے کہ موسیٰ وَخَرَّ صَيْقًا مَغْشِيًا عَلَيْهِ وَمَا كَانَ ذَلِكَ النُّورُ غَيْرُهُمَا، سوائے ان دو نور کے علاوہ کوئی تیسرا تھا ہی نہیں، غَيْرُهُمَا كَمَا قال، جس طرح سے سرور کائنات نے ارشاد فرمایا خلقت انا وعلی من جنب اللہ، میں اور علی جنب اللہ سے، زمین سے نہیں، آسمان سے نہیں، فضا سے نہیں، پانی سے نہیں، ہوا سے نہیں، نور سے نہیں، جنب اللہ سے، جنب اللہ سے ہم وجود میں آئے ہیں، میں اور علی جنب اللہ سے وجود میں آئے۔ یہ جس کو چاہیں نور بنا دیں، یہ تو نور تقسیم کرتے ہیں، ہم جنب اللہ سے وجود میں آئے ہیں، ہم جنب اللہ سے وجود میں آئے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے جنب وَلَمْ يَخْلُقْ مِنْهُ غَيْرُنَا، ہمارے، میرے اور علی کے علاوہ اللہ نے اپنے پہلو سے کسی کو خلق نہیں کیا۔ اے مسلمان، تجھے فخر ہے کہ حوا کو آدم کے پہلو سے خلق کیا، اور جس کو خدا نے اپنے پہلو سے خلق کیا، فخر اس پر کر۔ خلقت انا وعلی من جنب اللہ ولم یخلق منہ غیرنا، ہمارے علاوہ کسی کو۔ مجھے آگے لے کے چل رہا، میرے ساتھ چلتے رہیے گا، بیدار رہیے گا، بیدار رہیے گا، بہت خطرناک راستے پر لے کے جا رہا ہوں۔ وقال علیہ السلام خلقت انا وعلی من شجرۃ واحدہ، دوسری جگہ فرمایا میں اور علی ایک درخت سے ہیں۔ وخلق الناس من احجار شتیٰ، اور دوسری کائنات کے مخلوق مختلف درختوں سے خلق ہے۔ بیدہ وَنَفَخْ فِيهَا مِن نَفْسِهِ، یہ ہے، اس کو میں نے پہلے پڑھ لیا تھا طاہر عباس، اب آپ اس کو پھر سے دیکھ لیں، پھر سے دیکھ لیں، پھر سے دیکھ لیں، سن لیں، سمجھ لیں۔ کیا آئے وہ واحدہ میں قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہہ دیجئے ان سے آؤ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، نسانا، ہم اپنی خواتین کو بلاتے ہیں، نساکم، تم اپنی خواتین کو بلاؤ، انفسنا، اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، تم، ہم اپنے، بولیے، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ۔ یہاں رسول کا نفس قرار دیا کس کو؟ مولا کائنات کو۔ یہاں نفس رسول قرار دیا کس کو؟ مولا کائنات، جو 1000 دفعہ سن چکے، نئی بات نہیں ہے۔ مگر آئیے یہاں کیا ہو رہا؟ نہیں، یہاں اس آیت میں، قرآن کی آیت میں مولا کائنات کو کیا کہا؟ نفس رسول۔ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یہاں نفس رسول سے کون مراد ہے؟ امیر المومنین۔ مگر یہاں آئیے، ارشاد ہوتا ہے احجار شتیٰ خلق بیدہ ونفخ فیہا، اپنے دست قدرت سے ہمیں جب وجود دیا تو کیا کیا؟ فیہا فنفخ فیہا من نفسہ، اپنے نفس سے، یاد رکھیے روح الگ ہے، نفس الگ ہے، اپنے نفس سے نفس کو، نفس کے لیے نفس کو نفس میں پھونکا۔ آپ میں کیا کروں، روایت اسی طرح سے جو بال صاحب کر کے آتے ہیں، سننے کی کوشش کرے بہرحال، تو میں آپ سے عرض کروں، چمکتا ہے سر، یہ آپ غور کیجئے، کیا فَنَفَخَ فِيهَا، اس جس نور کو اپنے نور سے جدا کیا، اس کے بعد کیا کیا؟ فَنَفَخَ فِيهَا، اس نور میں پھونکا، نفخہ، جیسے ہے نا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن روحِ، جب آدم کے جسد میں روح پھونکوں، میں اپنی روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور فوراً سجدے میں گرنا۔ فَنَفَخَ، نفخ پھونکنا، اچھا، فَنَفَخَ فِيهَا، اس نور میں اس ذات نے پھونکا، من نفسہ، کیا پھونکا؟ اپنے نفس سے، اپنے نفس سے پھونکا، بنفسہ، کس کے لیے؟ خود اپنے نفس کے لیے۔ اصل یہ ہے، اصل یہ قسم خدا کی، اصل یہ کسی کے لیے نہیں، درخت میرے لیے،
حیوانات میرے لیے، نباتات میرے لیے، خلق ما فی الارض جمیعاً، اے انسان، اے اولاد آدم، کائنات کل تیرے لیے، مگر جس کو میں نے اپنی صفت کو، اپنی صورت کو، اپنی ذات کو صفات کی صورت پہ بھیجا، وہ صرف میرے لیے، وہ صرف میرے لیے ہیں، وہ صرف میرے لیے. آپ دیکھیے فَنَفَخَ فِيهَا، اس میں پھونکا، من نفسہ، کیا پھونکا؟ اپنے نفس سے، بنفسہ، کسی غیر نہیں، بنفسہ، خود اپنے نفس سے اپنے نفس کو پھونکا، اپنے نفس سے اپنے نفس کو پھونکا، اپنے نفس کے لیے پھونکا، کسی غیر کے لیے نہیں. اب تیسری دفعہ دہرانے کے بعد اب مشکل سے نکل رہا، واہ واہ، بندگان خدا پھر سے دہراتا ہوں. اس جملے کو باخدا، اس جملے کو اگر سمجھ جائیں تو میری تقریر پوری ہو گئی. فَنَفَخَ فِيهَا، پھونکا اس نے، کیا پھونکا؟ من نفسہ، اپنے نفس سے. کیا پھونکا؟ من نفسہ، بنفسہ، خود اپنے نفس سے اپنے نفس کو پھونکا، اپنے نفس کے لیے پھونکا، کسی کے لیے نہیں، اپنے نفس کے لیے. نفس کو نفس میں پھونکا، نفس کے لیے، اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے. اب یہیں سے پتہ چل کیا مطلب؟ یعنی یہی میرا نفس ہے، یہی میری ذات ہے، یہی میری صفات ہیں، یہی میرے وجود کی دلیل ہے. یہی جو یہ کرے، اگر یہ کسی کو دے تو سمجھ لو میں رازق ہوں. مظہر صفات یہی ہے. نفخ نفسہ فی نفسہ، فی نفسہ بنفسہ، اپنے نفس کو اپنے نفس میں، اپنے نفس کو اپنے نفس میں، اپنے نفس کے لیے پھونکا. سوچئے، اپنے نفس کو اپنے ہی نفس میں، اپنے ہی نفس کے لیے پھونکا. بولیے، کر دیجئے جدا علی کو. جزاک اللہ. صورہما علی صورتہما، پروردگار عالم نے جو مصور ہے، کتنی اس نے تصویریں بنائی. جو مصور اپنا نام رکھ لیا، تصویر کوئی بنائے اور مصور وہ. تو صورہما بصورتہما، ان کو آگے میں وہی صورت دی، وہی صورت دی بس. وجعلہما امنا، ان کو کائنات پر امین بنایا. وشہداء، خلق اپنے نور سے اس نور کو اپنی صفات، اپنی ذات کا جلوہ، اور اب کہا اب گواہ رہو، اب تم گواہ رہو جس کو میں خلق کر رہا ہوں. ان کو گواہ بنایا. شہداء علی خلقہ. عین لہ فی عبادہ، اب کائنات میں جو آنکھ دیکھتی ہے وہ ان کی آنکھ دیکھتی ہے، نسبت اس کی طرف دی جاتی ہے. عین لہ فی عبادہ، آنکھ اس کی یہ ہیں، دیکھتے یہ ہیں، نسبت اس کی طرف دی جاتی ہے. خدا نے دیکھا، دیکھتے یہ ہیں، خدا نے دیکھا، بولتے یہ ہیں، خدا نے بولا. اب آئیے آگے ارشاد دیکھیے. عین لہ فی عبادہ، لسان اللہ فی بریۃ، یہی اس کی زبان ہے. تو بیوقوف، جب مولا کائنات کہتے ہیں کہ توریت میں نے اتارا، زبور میں نے اتارا، انجیل میں نے اتارا، تجھے پریشانی کس بات کی؟ کس بات کی پریشانی؟ کس بات کی پریشانی؟ جب سورہ واقعہ زخرف کی آیت 1 2 3 4 وَلَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، پوری زیارت نمبر 6 پڑھ چکا ہوں، 10 جگہ یہ زیارت پر تقریر کر چکا ہوں. زیارت نمبر 6 مولا کائنات صفوان کو لے کے گئے، لکھوایا. اور یہ زیارت وہ نہیں ہے جو آحاد کے ذریعے ہم تک پہنچی ہو. زید نے عمر سے کہا، عمر نے بکر سے کہا، بکر نے شمر سے کہا، شمر ملعون جہنم میں گیا. اس طرح سے نہیں، یہ زیارت ایک مجمع کو لے کے گئے ہیں، اس مجمع سے مجمع تک پہنچی ہے، مجمع سے مجمع تک پہنچی. یہ زیارت اس طرح سے، زیارت نمبر 6. اور زیارت کے بارے میں امام صادق صلی اللہ علیہ نے صادق آل محمد نے فرمایا، جو بھی میرے جد علی کی یہ زیارت دور سے یا قریب سے پڑھ لے گا، میں صادق آل محمد لکھ کے مفاتی، یہ میرے سامنے مفاتی، اس مفاتی میں دیکھیے، لکھ کے ضمانت دیتا ہوں اس کی حاجت میں پوری کروں گا، اگرچہ پہاڑوں کے برابر.
یہ وہ زیارت ہے، یہ وہ زیارت ہے. ایک صاحب کینسر کے مریض تھے، انہوں نے شاید ہیوسٹن کا واقعہ، ڈاکٹر بھی کینسر کا اسپیشلسٹ تھا، اسے کوئی $500 کا ڈالر دیا، وہاں کوئی ادارہ بن رہا. آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں کینسر کا ڈاکٹر ہوں. یہ 500 آپ کینسر کے ڈاکٹر؟ نہیں، میں نے آپ نے جو زیارت بتائی تھی وہ پڑھی تھی، میری ایک حاجت پوری ہو گئی تھی، وہ پوری کر رہا ہوں. میں نے کہا کون سی زیارت؟ کا یہی زیارت نمبر 6. اور اسی طرح سے 10 واقعات ہیں میری زندگی میں، جہاں جہاں میں نے یہ زیارت بتائی لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا. تو جنہوں نے فائدہ اٹھایا ظاہر ہے اس میں ان کی مدد کرنے میں شریک ہوں روحانی طور پر. تو یہ زیارت نمبر 6 اس میں کیا مولا امام صادق السلام علیہ نے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایہا الاصل القدیم. السلام علیکہ ایہا الاصل القدیم. صفات ذات لم یزل جو اس کی عین ذات ہیں کتنے ہیں؟ جو بولے گا $1 بولا دوسرا ہیں عجیب. بہت افسوس ہے مجھے اپنے اوپر، آپ پر نہیں. آپ تو پڑھے لکھے، میری اپنی جہالت پر افسوس ہے. میں کچھ دے نہیں سکا. یہ 35 سال ہو گئے یہاں. 8 صفات ثبوتیہ ہیں جو قبر میں ہر ایک سے پوچھے جائیں گے. 8 صفات ثبوتیہ ہیں جو قبر میں ہر ایک سے پوچھے جائیں گے. من رب کا آپ نے کہہ دیا رب اللہ رٹا ہوا تھا تو آپ چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. دلیل پوچھی جائے گی، دلیل دو، مانتے بھی تھے یا نہیں. 8 صفات ثبوتیہ، 8 8 جو عربی آپ جانتے ہیں، جو اردو آپ جانتے ہیں، فارسی جو آپ جانتے ہیں. 8 صفات ہیں خدا کی عین ذات: قدیم، قادر، عالم، مدرک، حی، مرید، متکلم، صادق. یہ 8 صفات ثبوتیہ جو عین ذات ہیں. ذات عین صفت ہے، صفت عین ذات ہے. ذات الگ صفت الگ نہیں ہے. مولا کائنات کا پہلا خطبہ. جس نے صفت کو الگ ذات کو الگ مانا اس نے وہ دوئی کا قائل ہوا. یعنی 2 قدیم مانا، اس نے 2 خدا مانے، ایک صفت اور ایک ذات. نہیں، ذات لم یزل کی صفت میری آپ کی طرح نہیں ہے. وہ علم کہ اس کا علم کیا وہ جاہل تھا؟ نعوذ باللہ. علم حاصل کیا میری آپ کی طرح؟ نہیں. علم عین ذات ہے، قدرت عین ذات ہے. وہاں سے یہ نور کی طرح، سورج کی شعاؤں کی طرح یہ نکلتی ہیں. وہ مبدا ہے وہ. ٹھیک، آپ سمجھ گئے. میں اس پر مزید 8 صفات ثبوتیہ قبر میں ہر ایک سے پوچھا جائے گا. 8 صفات ثبوتیہ. ان میں سب سے پہلی صفت ذات مقدس کی کیا ہے؟ قدیم. کیا ہے؟ مولا امام صادق السلام علیہ کھڑے ہو کر اپنے جد کی زیارت میں کیا فرماتے ہیں؟ السلام علی الاصل القدیم. بولیے اے مقصر. آجا علم رجال میں ہم بحث کرتے ہیں کہ یہ زیارت کتنی مستند ہے. میرے خیال میں تیری پیدائش کی سنت اتنی صحیح نہیں ہوگی جتنی سنت اس زیارت کی ہے. یعنی جو سنت اس زیارت کی ہے، چونکہ ایک مجمع نے نقل کیا ہے، ایک فرد نہیں، 2 افراد نہیں، تو کس طرح سے اس کو چیلنج کر سکتا؟ جب یہ صحیح ہے تو کیا فرماتے امام صادق السلام علیہ؟ السلام علی الاصل القدیم. اصل قدیم پر میرا سلام ہو. اصل قدیم پر میرا سلام. اب آئیے 2 جملے اسی روایت کو میں اختتام تک پہنچاؤں. وَجَعَلَهُمَا أُمَنَاءَ وَشُهَدَاءَ عَلَى خَلْقِهِ وَعَيْنًا لَهُ فِي عِبَادِهِ. ہمارے ہاں میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں اس کا نام نگر ہے. نگر اس کے مقابلے میں ہنزہ ہے. بیچ میں یہ دریائے سندھ ہے. دریائے سندھ ہے، وہیں سے نکلتا ہے. آدھا نگر سے نکلتا ہے، آدھا ہنزہ سے نکلتا ہے، اور یہ آ کے پھر دریائے گلگت، پھر دریائے گلگت آگے چل کے دریائے بلتستان، یہ پھر دریائے سندھ بنتا ہے، آ کے سندھ میں داخل ہوتا ہے. میرے سامنے جو علاقہ ہے وہ ہنزہ ہے. نگر جو میرا علاقہ ہے اس میں الحمدللہ میں نے بچپنے میں سنا ہی نہیں تھا. دیکھنا تو دور کی بات ہے، سنا بھی نہیں تھا. سونی کیا ہوتا دیکھا ہی نہیں تھا. تو ہے نہیں وہاں، ہے نہیں الحمدللہ. نسل ہے ہی نہیں وہاں، تو یہ خبیث نسل ہے نہیں وہاں. ہاں باخدا نہیں ہے، واللہ نہیں ہے.
غریب ضرور ہیں. بعد میں جماعت اسلام نے کوشش کی وہاں مسجد بنانے, کروڑوں خربوں کا نہیں, یہاں کوئی نہیں گھسے گا, وہاں کوئی کسی کو گھسنے نہیں دیتے, وہاں نہیں. اس کے مقابلے میں ہنزہ ہے, ہنزہ میں ماشاءاللہ سے آزادی ہے, شراب اور سب کچھ. تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے ایک بغیر اور ایک ہنزے کے, کہتے تمہارا خدا نہ اس کی آنکھیں ہیں, نہ اس کے ہاتھ ہیں, نہ اس کا سر ہے, نہ پیر ہے, نہ سر نہ ہاتھ نہ پیر, کس طرح کا تم خدا؟ ہمارا خدا دیکھو علی. ہنزے والا کہتا ہمارا خدا دیکھو علی, جس کے ہاتھ بھی ہیں, جس کی آنکھیں بھی ہیں, جس کے کان بھی ہیں, اور جس کے, ہمارا خدا, تمہارا خدا کہاں؟ اس کی آنکھیں کہاں؟ اس کی آنکھیں کہاں؟ اور بیچارہ جاہل تھا, وہ کچھ بولا نہیں, اور نہ بولتا. اے بندے خدا تو غلط فہمی کا شکار ہے, یہی تو اس کی آنکھیں ہیں. جس خدا کو ہم مانتے اسی خدا کی تو یہ آنکھیں ہیں, اسی خدا کے ہاتھ ہیں. وہ خاموش ہو جاتا. تو اس کو یہ سب بہرحال سادہ گفتگو تھی, سادہ باز تھی. تمہارا خدا گنگا, لولا, لنگڑا, نہ سر نہ پیر, نہ آنکھیں, نہ کان, نہ زبان, نہ بولتا, نہ سن, کس طرح کا خدا تمہارا؟ ہمارا خدا سنتا بھی ہے, بولتا بھی ہے. کون؟ علی. تو اس نے بڑے فخر سے, خیر بہرحال وہ بیچارہ ایک صلوات بھیجیے گا. وَعَيْنًا لَهُ فِي عِبَادِهِ, اور اس کی آنکھ ہیں اس کے بندوں میں, اس کی آنکھ ہیں اس کے بندوں میں. عَيْنًا لَهُ فِي وَلِسَانًا لَهُ فِي بَرِيَّتِهِ, اور اس کی زبان ہے اس کی کائنات تخلیق میں اس کی زبان. آپ دیکھیے گا, یہ غور کیجئے گا. عَيْنًا لَهُ فِي عِبَادِهِ, اس کے بندوں میں اس کی آنکھ, اس کے بندوں میں اس کی زبان, اس کے بندوں میں اس کی زبان. اب آپ اس کو ذہن میں رکھیے, اس روایت کو ذہن میں رکھیے گا. وَاسْتَوْدَعَهُمَا عِلْمُ, اپنا علم ان کے حوالے کیا. وَاسْتَرْعَاهُمَا خَلْقُ, تخلیق کائنات کی ذمہ داری ان کے ذمہ سونپی. وَعَلَّمَهُمَا الْبَيَانِ, بولنا اپنی زبان دی تو پھر بولنا بھی جو اس کو بولنا تھا ان کو بولنے کے لیے کہا. وَأَطْلَعَهُمَا عَلَى الْغَيْبِ, اور تمام غیب پر اطلاع دی. وَجَعَلَ أَحَدُهُمَا نَفْسُ, ایک کو اپنا نفس قرار دیا, والآخر روح, دوسرے کو اپنی روح قرار دیا. علی کو نفس, محمد کو روح قرار دیا. وَلَا يَقُومُ أَحَدُهُمَا بِدُونِ صَاحِبِ, ان کو ایسے جوڑا ہے کہ ایک کے بغیر دوسرے کا قائم رہنا ممکن نہیں ہے, ایک کے بغیر دوسرے کا قائم رہنا ممکن نہیں ہے. صاحبی ظاہرهما بشریت, ظاہراً ان دونوں کو لباس بشریت پہنایا. باطنهما لاہوتیت, باطن ان کا لاہوتی ہے. حتیٰ ظہر للخلائق علی حیاکل ناسوتیہ, یہاں تک کہ بشر کے سامنے جب آئے تو ہیکل لاسوتی میں آئے, ناسوتی میں آئے, تاکہ بشر مانوس ہو, بشر سمجھ جائے, بشر مانوس ہو, بشر قریب جائے, بشر گفتگو سنے. ارشاد ناسوتیہ بحیث, اب میں جو جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں اسی کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی. بحیث یطیقون رؤیتہما, تاکہ لوگوں میں دیکھنے کی ہمت ہو, لوگ دیکھ سکیں, لوگ دیکھ سکیں. فہما مقام یا رب العالمین, یہ دونوں مقام رب العالمین ہیں. مقام رب العالمین, مقام رب العالمین. وحجاب خالق الخلائق, خالق خلائق کا حجاب ہیں, حجاب ہیں. فہما فبہما اجمعین بدأ الخلق, انہی کے دست مبارک سے خلق کو ایجاد کیا. وبہما یختتم مقادیر الحقائق, حقائق کی قدرت, تقدیرات حقائق انہی کے ہاتھ سے. ثم اقتبس من نور محمد فاطمہ, نور محمد سے فاطمہ کو وجود بخشا. بس میں چونکہ مختصر اعمال بھی کرانے ہیں, یہ روایت آگے سورہ حم کی تفسیر میں اس نے کمال کیا ہے اس بزرگوار نے, اور خاص طور سے اس پر جو دلیل دی کہ جب معصوم نے یہ کہا, میں وہ آیت پڑھ دوں اور اس پر گفتگو کر. سورہ انبیاء کی آیت, معصوم سے سوال کیا سائل نے, جب ہوا نہیں, فضا نہیں, چاند نہیں, سورج نہیں, آسمان نہیں, زمین نہیں, کچھ نہیں, تو پھر آپ لوگ کہاں تھے؟ عرش بھی نہیں, کرسی بھی نہیں, آپ تھے کہاں؟
تو سورہ انبیاء کی آیت کی تلاوت کی. میں صرف آیت کی تلاوت کروں گا، تفسیر کل. سورہ انبیاء کی آیت کی تلاوت کی. ارشاد ہوا قولہ تعالی لہو، سورہ انبیاء آیت نمبر 28-29. یہاں انہوں نے 28-29 غلط دیا ہے. تو اب قرآن میں یہ نمبر جو ہے وہ 23 اور 24 ہے. یہاں انہوں نے یہ نمبر غلط دیا ہے، 28 اور 29 دیا ہے. نہیں، قرآن کریم کھولیں گے تو یہ آیت 23 اور 24 ہے، 28-29 نہیں، مگر انہوں نے 28-29 دیا، جو کہ اشتباہ کیا. آیت یہ البتہ یہ 28-29 تک چل جاتی ہے. لہو ما فی السماوات والارض، ذات وحدہ لا شریک کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. ومن عندہ، اور جو اس کے پاس ہے. ومن عندہ، اور جو اس کے پاس. معصوم سے فرمایا آپ کہاں تھے؟ تو حضرت امام صادق سلام اللہ علیہ نے اسی آیت کی تلاوت کی، امام باقر سلام اللہ علیہ نے اس آیت کی تلاوت کی، حضرت امام مصعب بن جعفر سلام اللہ علیہ نے اس آیت کی تلاوت کی. آپ تھے کہاں جب کائنات خلق نہیں ہوئی تھی؟ تو حضرت نے فرمایا سورہ انبیاء کی تلاوت کی ہے تو نے؟ کہا مولا کون سی؟ یہ آیت وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں ہے اور جو کچھ اور جو اس کے پاس ہے. تو آسمانوں میں تو ملائکہ اور روحانی رہتے ہیں، زمین میں جن و انس اور حیوانات و نباتات و جمادات رہتے ہیں. وَعِنْدَهُ، اور اس کے پاس. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو اس کے پاس رہتے ہیں صفات میں؟ جیسے اس کا وجود، اس کے وجود کے لیے زمین و مکان و زمان کی قید نہیں، جو اس کے پاس رہتے ہیں وہ بھی زمین و زمان و مکان سے بری ہیں. یہ تو ملک ہیں جن کے لیے رہائش کے لیے آسمان چاہیے، یہ تو روحانین ہیں جن کے رہائش کے لیے آسمان چاہیے، یہ تو جن و انس ہیں، یہ حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، یہ ان کے لیے زمین چاہیے، پانی چاہیے. مگر ذات وحدہ لا شریک کے لیے کیا زمین چاہیے؟ نہیں. کیا اس کے لیے آسمان چاہیے؟ نہیں. کیا اس کے لیے فضا چاہیے؟ نہیں. تو اس لیے کہا کچھ آسمانوں میں رہتے ہیں وہ اس کے لیے ہیں، زمینوں میں رہتے ہیں وہ اس کے لیے ہیں، اور جو نہ آسمانوں میں نہ زمین میں وہ اس کے پاس رہتے ہیں. جو اس کے پاس رہتے ہیں، جب اس کو زمین و آسمان کی ضرورت نہیں ہے، جو اس کے پاس رہتے ہیں ان کو کیسے ضرورت؟ ان کو کیا ضرورت؟ ان کو کیسے زمین؟ وہ زمین و آسمان سے ماورا ہے، وہ زمین و زمان سے ماورا ہے. بس میرے عزیز علی، چونکہ صفات و ذات وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی دلیل، میں ایک کرامات علوی کے نام سے مولا کائنات کے حرم سے جو معجزات صادر ہوئے ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں. ابھی اسی سال کے شروع میں انتقال ہوا سیالکوٹ میں عبداللہ نامی شخص، جس کا انٹرویو بھی آپ نے دیکھا ہوگا. مصر میں سنی تھا، مصر میں پڑھتا تھا، PhD کیا تھا. اس نے امیر المومنین، وہ نجف گیا تھا مناظرے کے لیے آیت اللہ حکیم سے. آیت اللہ حکیم نے کہا جا کے تمہارے جو سوالات ہیں میرے جج سے سوال کرو. تو اس نے کہا میں کیسے سوال کر سکتا ہوں قبر سے؟ ہاں تم جاؤ. وہ پوری تفصیل آپ سن چکے ہیں، انٹرنیٹ پر دیکھ لیجیے گا. عبداللہ نام تھا، وہ ابھی انتقال ہوا اس کا. وہ سنی تھا، سنی سے اسی بات پر شیعہ ہوا. وہ گیا حرم میں، امیر المومنین کے حرم میں، اور دروازے سب بند کر دیے. تو پریشان ہو گیا، یہ میرے قتل کی سازش تو نہیں ہو رہی ہے. وہ خود کہتا ہے کہ میں اس کا انٹرویو پورا 2 دفعہ لیا. ایک ابا قبا ماما کے ساتھ ایک طالب علم نے اس سے انٹرویو لیا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا تھا. تو اس نے کہا میں آیت اللہ حکیم کے سے مناظرے کے لیے گیا تھا، اور ظاہر ہے میں بچہ تھا، وہ بزرگوار تھے. انہوں نے کہا جو تمہارے جو سوالات ہیں میرے جج انتظار کرے، جاؤ حرم میں جا کے ان سے پوچھو. یہ بھی ابھی 70s کی بات ہے، 1970 کی بات ہے. تو یہ گیا حرم میں، حرم کے دروازے بند کر دیے. حرم کے دروازے جب چاروں طرف بند کر دیے تو اب یہ گمراہ دیکھ رہا، دروازہ بند کر دیا، اب یہ جائے گا کہاں؟ کوئی اس سے قتل کی سازش تو نہیں ہو رہی ہے. ایک دم سے اوپر پنکھا چل رہا تھا، وہاں سے ایک پرچی گری. پرچی کو اس نے اٹھایا تو پرچی پہ لکھا تھا کیوں پریشان ہو، میری طرف آؤ، میرے قریب آؤ.
جب اس نے زری کی طرف رخ کیا تو اپنے پورے جلال کے ساتھ مولا کائنات تشریف فرما. تم جانتے ہو کہ میں تم سے کیوں مل رہا ہوں؟ پنجابی میں گفتگو کیا. آپ ان کی گفتگو سنیے گا. پنجابی میں گفتگو کی امیر المومنین نے. وہ کہتا پنجابی میں بڑی دیہاتی کٹر پرانی پنجابی میں گفتگو کی. امیر المومنین نے گفتگو کی اور ان سے کہا کہ تم جانتے ہو میں تم سے کیوں گفتگو کر رہا ہوں؟ کہا نہیں، تم نے میرے والد کا دفاع کیا تھا. چونکہ جامعہ الازہر کے وائس چانسلر نے اپنی بیٹی دینا چاہتا ہے اس کو، تو اس نے کہا ہاں میں شادی کر لوں گا، مگر ایک شرط یہ کہ نکاح جو ہے عیسائی پڑھائے گا. تو اس نے کہا عیسائی پڑھائے گا؟ میری بیٹی کا نکاح عیسائی پڑھائے گا؟ عیسائی کا تو نکاح نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ پیغمبر کا نکاح تو ہو سکتا ہے، غیر مسلم پڑھا دے، تو تمہاری بیٹی کا نکاح نہیں ہو سکتا؟ وہ ہل کے رہ گیا. پھر اس نے کہا کہ اس نے بڑی بات کی کہ ابو طالب جس کو ہم مسلمان نہیں کہتے وہ پیغمبر کا نکاح پڑھا دے تو نکاح ہو جائے، اور میری بیٹی. اس کے بعد اس نے تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے بعد بہرحال اس نے جو بھی مذہب اختیار کیا، مگر مولا کائنات نے فرمایا تو نے میرے باپ کا دفاع کیا تھا، اس وجہ سے میں تم سے مل رہا ہوں. ایک بات دوسری، یہ تو خیر انٹرنیٹ پر ہے. ایک خاتون چونکہ شادی کے وقت عراقی کیا کرتے ہیں، بیٹی کو رخصتی کرنے سے پہلے، رخصتی کی رات سے ایک دن پہلے وہ زیارت کے لیے لے کے آتے ہیں. بیٹی والے خاص طور سے بیٹی والے لے کے آتے ہیں، مولا کائنات اور ائمہ کی زیارت کرا کے پھر صبح ان کی رخصتی ہوتی ہے. بیٹی کو لے کے آئی تھی، کوئی 200 سال پہلے کا واقعہ ہے. کرامات علویہ کے نام سے کتاب چھپی ہے حرم کی طرف سے، اس میں دیا. آئی بیٹی کو لے کے بیچاری پورا زیور پہنا کے دلہن بنا کے لاتے ہیں امیر المومنین کے پاس. یا امیر المومنین آپ ان کو رخصت کر دیں. امیر المومنین سے خطاب کرتے ہیں آپ رخصت کر دیں میری بیٹی کو. غرض ہے کہ وہ بیٹی کو لے کے آئے. بارش ہو رہی تھی، دیکھا کہ بیچاری بالکل نجف کے قریب پہنچی تھی، دیہات سے کہیں دور سے آ رہی تھی. دیکھا ڈاکو آ گئے. ڈاکو نے گھیر لیا، اور دلہن کے گردن میں سارے زیورات بھی ہیں، اور اکلوتی بیٹی ہے اور جوان لڑکی ہے، سارے زیورات چھین لیے. اب جب عصمت دری کی طرف بڑھنے لگے تو آواز دی یا علی کہاں ہیں؟ امیر المومنین ایک دم سے آواز آئی ہٹ جاؤ. تو ڈاکو نے پلٹ کے دیکھا کوئی سوار آیا ہے. واپس کر دو اس کا زیور، اب بھی اسی وقت واپس کر دو. تو یہ اتنے مغرور تھے، بڑے آئے ہیں واپس لینے کے لیے، آپ ہم سے بچ کے جا کے دیکھیے. حضرت نے ایک تلوار اٹھائی، ذوالفقار، ایک کا بازو کٹ گیا، دوسرے نے بھاگنے کی کوشش کی تو بھاگنے نہیں دیا. کہا اس کا سامان واپس کر دو. سامان واپس کر دیا. کہا تم ایک ایک کی گردن کاٹ دوں گا. تو اب یہ سب گڑ گڑانے لگے، ہم معاف کر دیں ہمیں، یا ہمیں معاف کر دیں. ابھی یہ جانتے نہیں کون ہے، ہمیں معاف کر دیں. تو اس خاتون سے کہا کہ اب تم چلی جاؤ، تم اپنی بیٹی کو لے کے چلی جاؤ، تمہاری زیارت ہو گئی ہے. تو اس خاتون نے کہا نہیں، میں علی کے پاس گئے بغیر نہیں لے کے جاؤں گی، میں علی کے پاس جاؤں گی. فرمایا تم علی کی زیارت چاہتی ہو یا قبر کی زیارت چاہتی ہو؟ علی کی زیارت چاہتی ہو. علی کی زیارت ہو گئی، اب بھی نہیں سمجھ رہی ہیں. علی کی زیارت ہو گئی، تم چلی جاؤ. اس اندھیری رات میں تم کیوں اس جوان لڑکی کو لے کے آئی ہو؟ اس نے رو کے کہا میں علی کے لیے آئی ہوں، میں علی کے لیے، میری ایسی ہزاروں بیٹیاں قربان ہو جائے میرے علی کے لیے، میں علی کے لیے لے کے آئی ہوں. میں کہتا ہوں یا امیر المومنین، آپ نے اس طرح سے مدد کی. خاتون اپنی بیٹی کو لے کے پھر بھی زری پر آئی، زیارت کر کے چلی گئی. مگر آج اب اس وقت زینب جس طرح سے رو رہی ہیں، ام کلثوم رو رہی ہیں. مولا کائنات شہزادی کے گھر سے جب رخصت ہو کے مسجد کی طرف جا رہے تھے تو بار بار نکل کے دیکھ رہے تھے آسمان کی طرف.
آسمان کی طرف دیکھ کے فرماتے تھے قسم خدا کی یہی رات ہے، یہی رات ہے۔ شہزادی زینب نے پوچھا بابا کیا؟ کہا بیٹی اس وقت ماں فاطمہ بھی، نانا رسول خدا بھی انتظار کر رہے ہیں، میں نے خواب میں بھی دیکھا تھا یا علی ہم انتظار کر رہے ہیں، میں جا رہا ہوں۔ تو اب ذرا سوچئے جب علی جیسا باپ زینب جیسی بیٹی سے کہہ دے میں جا رہا ہوں بعد نانا سے اور ماں سے ملنے کے لیے، تو شہزادی کا کیا حال ہوگا؟ بابا آپ حسن مجتبیٰ کو بھیج دیجئے۔ بابا کہا نہیں میری لال میں خود جاؤں گا، وعدہ الہی ہے۔ جب مولا کائنات گئے اور جب گئے تو راستے میں جو مولا کے گھر کی طرف سے ایک دروازہ کھلتا تھا مسجد کوفہ کی طرف، وہ اب بند ہے، اس دروازے سے گئے ہیں تو راستے میں اندھیرے میں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے تلوار لے کے۔ حضرت نے آواز دی مجھے پتا ہے تم کون چھپ کے بیٹھے ہو، وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت مؤذنے پر گئے، آذان کے چبوترے پر گئے، آذان کے چبوترے پر جا کے کوفے میں مولا کائنات نے آخری آذان دی، اور جب مولا کائنات نے اللہ اکبر کہا تو در و دیوار سے اللہ اکبر کی صدائے آئی۔ جب مولا کائنات نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو در و دیوار سے آواز آئی۔ اور بابا اس کے بعد مولا کائنات نے کیا کہا اور اس کا در و دیوار سے کیا آواز آئی، بس اتنا جانتا ہوں شہزادی زینب تڑپ کے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا بہن کہاں جا رہی ہے؟ بھائی کیا آپ نہیں سن رہے ہیں؟ در و دیوار سے بابا اذان دے رہے ہیں اور ہر پتھر آواز دے رہا ساتھ، ہر درخت آواز دے رہا ساتھ، اور ہر ایک کہتا یا علی آج آخری دن آخری رات ماہ مبارک کی، اے عابد خدا اے بندے خدا آپ جا رہے ہیں اس کائنات کو چھوڑ کر، میں صرف 2 جملے عرض کر دوں گا اس کے بعد التماس سے دعا۔ اور جب مولا کائنات محراب عبادت کی طرف چلے ہیں تو یہی ابن عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اللہ علیہ سینے کے بل لیٹا ہوا تھا مسجد میں۔ حضرت نے ٹھوکر لگائی، کہا اٹھ جا خبیث، مجھے پتا تو کس ارادے سے آیا ہے، مگر جرم سے پہلے اسلام میں سزا نہیں ہے، اس لیے میں تجھ سے کچھ نہیں کہتا، اٹھ جا، اس طرح سے نہیں سوتے ہیں۔ اس کو جگایا، اس کے بعد محراب عبادت میں چلے گئے۔ محراب میں جا کر جب آپ نے نماز شروع کی ہے، جب نماز کے لیے آپ نے تکبیر کہہ دی اللہ اکبر، تو ابھی آپ رکوع سے سجدے میں پہلے سجدے میں گئے تھے، ایک مرتبہ یہ صدا بلند ہوئی فزت ورب الکعبہ، کعبے کی قسم، کعبے کے رب کی قسم، علی کامیاب ہوا۔ میرے مولا آپ تو کامیاب ہوئے، مگر آئیے شہزادیوں سے پوچھ لیجئے زینب و ام کلثوم جب آسمان و زمین کے بیچ میں یہ آواز بلند ہوئی ہے علاقت قتل علی ابن ابی طالب فی محراب عبادت، آگاہ ہو جاؤ علی ابن ابی طالب محراب عبادت میں شہید ہو چکے ہیں۔ جب زمین و آسمان کے بیچ میں جبریل امین نے یہ آواز دی، در و دیوار سے رونے کی آواز آئی، امام حسن مجتبیٰ دوڑتے ہوئے، مولا حسین دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آئے، مولا کائنات محراب عبادت میں گر گئے تھے منہ کے بل زمین پر۔ امام حسن مجتبیٰ نے آ کے بابا کو اٹھایا، اٹھا کے سر اقدس کو باندھا امامے سے۔ مولا کائنات نے فرمایا میرے لال مجھے اسی طرح سے ایک طرف رکھ دو، نماز جماعت قائم کر لو، نماز پڑھا کے مجھے لے کے جاؤ۔ نماز جماعت قائم ہو گئی، نماز پڑھا دی۔ اب جب گھر کی طرف چلیں تو پورا کوفہ چلا مولا کائنات کے پیچھے روتا ہوا، ماتم کرتا ہوا، یا علی کہتا ہوا۔ ایک طرف کمیل ابن زیاد، ایک طرف ترماہ ابن عدی، ایک طرف ساسا ابن سوہان، ایک طرف اسبق ابن نواتا، جو مولا کے خطبے لکھتے تھے، سر پیٹتے ہیں، سر پر خاک ڈالتے ہوئے یا علی کہتے ہوئے جاتے ہیں۔ جب دروازے کے قریب پہنچے تو امیر المومنین نے پیچھے کی طرف رک کر کہا میرے صاحب آواز، رونے کی آواز کم کر دو، میری بیٹیاں نہ سن لے، اگر سن لیں گی تو میری زینب کا دل پھٹ جائے گا، اس لیے یا امیر المومنین اصحاب کے رونا آپ کے لیے ناگوار تھا۔ یہی شہزادی اور یہی کوفہ بازار کے بیچ میں زینب کھڑی ہے، آواز دیتی ہے اب یا ابا بابا، آپ کی بیٹی زینب بازار کوفہ کے بیچ میں کھڑی ہے بابا۔ یا علی ماتم علی، مختصر اعمال ہوں گے، آپ ماتم کر کے آئیے گا، آدھے گھنٹے کے اعمال ہیں جی۔ یا علی
یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، 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 آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا۔ لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ کٹ جائیں گے بازو بھی آبا سے باوفا کے، کٹ جائیں گے بازو بھی آبا سے باوفا کے، کٹ جائیں گے بازو بھی آبا سے باوفا کے، تیروں سے ہوگا چھلنی مشکل زبانی کا۔ لوگوں وہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ بکھرے گا کربلا میں قاسم کے سر کا صحرا، بکھرے گا کربلا میں قاسم کے سر کا صحرا، بکھرے گا کربلا میں قاسم کے سر کا صحرا، خوشیاں سمیٹ لے گا عالم و ویرانی کا۔ لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی
کہانی کا آغاز ہو رہا ہے، کربل کی کہانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے، کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے، کربل کی کہانی کا روتے تھے فرشتے بھی جب تو سنبھالے روتے تھے فرشتے بھی جب تو سنبھالے روتے تھے فرشتے بھی جب تو سنبھالے تابوت اٹھ رہا ہے عمران کے جانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے، کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے، کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے، کربل کی کہانی کا تا حشر میرے مولا مشتاق رہوں تیرا، تا حشر میرے مولا مشتاق رہوں تیرا، تا حشر میرے مولا مشتاق رہوں تیرا، مل جائے شرف مجھ کو بس تیری غلامی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے، کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے، کربل کی کہانی یا حسین 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 بابا میرے بابا 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 ہے بابا میرے بابا بابا میرے بابا بابا میرے بابا بابا کوفہ میں رہ گئی ہے کوفہ میں رہ گئی ہے تیری بیٹیاں تنہا بابا میرے بابا بابا میرے بابا بابا میرے بابا ہے بابا میرے بابا بابا میرے بابا آئی تھی ہم تو دیکھنے شاہی امیر بابا کی آئی تھی ہم تو دیکھنے شاہی امیر بابا کی پر امت نانا نے پر امت نانا نے یہ دل دکھا دیا بابا میرے بابا بابا میرے بابا ہے بابا میرے بابا بابا میرے بابا ہے بابا کوفہ کے سب یتیموں کے ہاتھوں میں جام دودھ کے کوفہ کے سب یتیموں کے
ہاتھوں میں جام دودھ کے، جب سے حکیم نے کہا، جب سے حکیم نے کہا ہے دودھ میں شفا، بابا میرے بابا ہے، بابا میرے بابا ہے، بابا میرے بابا، بابا بابا میرے بابا۔ یہ کیسا شور تھا جانے محراب کانپ اٹھا ہے، یہ کیسا شور تھا جانے محراب کانپ اٹھا ہے، عرش و فرش میں گونجی ہے، عرش فرش میں گونجی ہے جبریل کی صدا، بابا میرے بابا ہے، بابا میرے بابا، بابا میرے بابا حسین۔